آج کے شو میں نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس 12 انکوائریز کی منظوری. کروڑوں روپے مالیت کی گندم چوری کا سکینڈل, نیب سکھر کی عمدہ کارکردگی. بڑی مچھلیوں کے خلاف میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم. السلام علیکم. پس پردہ حقائق, سنسنی خیز انکشافات, پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. آج ناظرین آپ کے سامنے سب میں پہلے نیب کا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس جو کہ کل ہوا تھا, اس میں ہونے والی کچھ امپورٹنٹ انکوائریز کی جو اس پر تفصیلات ہیں وہ رکھیں گے. نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں جس کی صدارت چیئرمین نیب کر رہے تھے, اس میں تقریباً 12 انکوائریز کا اپروول ہوا. ان انکوائریز کو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور جو درج ذیل ہیں. حفیظ الرحمان جو کہ سابق وزیر, جو سب میں بڑا نام تھا اس میں, جو جی بی کے گلگت بلتستان کے اس وقت وزیر اعلیٰ تھے سابق حفیظ الرحمان, ان کے خلاف نیب نے ایک انکوائری کا اپروول دیا. چیئرمین نیب کی زیر صدارت اجلاس میں دیگر افراد میں راشد علی, سید مسعود حسین شاہ, ان کے خلاف انکوائریز ہوئیں. نسرین کامران سجاول سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے خلاف بھی ایک انکوائری کی منظوری دی گئی. عبدالحفیظ اور دیگر کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی. فضل امین شاہ اور اس کے ساتھ ساتھ سابق سٹی ناظم کوئٹہ کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی. سابق چیئرمین کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بلوچستان کے امپورٹنٹ کیسز میں ایک امپورٹنٹ انکوائری ان کے خلاف منظور ہوئی. صدام بازئی اریگیشن اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ حکومت بلوچستان کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی. صالح محمد جو کہ ایک این جی او, انٹرنیشنل این جی او جو کے نام سے کوئی ہے ایک کمپنی جو کہ اس وقت ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن, اس کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی. سعید احمد جو کہ اس وقت پروپرائٹر ہیں اس وقت جی این ایس ٹریڈرز کے, ان کے خلاف ایک انکوائری کی منظوری دی گئی. عابد سولنگی اس وقت کے خلاف اکاؤنٹنٹ ہیں پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف, ان کے خلاف منظوری دی گئی. عبدالغفار جو کہ ایک اور پروپرائٹر ہیں, ان کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی. 12 انکوائریز ہیں نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں جن کا اپروول دیا گیا. اور ایک بار پھر نیب نے اپنی کارکردگی کچھ اسٹیٹسٹکس یہاں پر اس اجلاس میں رکھے. ان اسٹیٹسٹکس پہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. کارکردگی کے مطابق نیب نے بتایا جی کہ اب تک قیام سے اب تک تقریباً 714 ارب روپے کی نیب جو اس وقت ہے وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لا چکی ہے. اور موجودہ قیادت کے دور میں تقریباً 487 ارب روپے کی اماؤنٹ یہ بنتی ہے. اور نیب کی کارکردگی جس طرح اس پریس ریلیز میں دہرایا گیا کہ معتبر ادارے جو ورلڈ اکنامک فورم ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اور دیگر ادارے خصوصاً جس وقت پلڈیٹ ہے, مشال پاکستان ہے, یہ تمام نیب کی کارکردگی کو اس وقت بار بار سراہ بھی چکے ہیں. لیکن آج اس ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے ہٹ کر ہم کچھ ریجنل بیوروز کی کارکردگی پر بھی روشنی ڈالیں گے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بھی کوئی شخص اس وقت کرپشن کرتا ہے, وہ جس طرح ہم نے بتاتے ہیں اکثر آپ کو کہ زمینوں کی اس وقت بندر باٹ کے حوالے سے جب اپنے سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال کر کے زمینوں کی بندر باٹ کی جاتی ہے, یا اپنے سرکاری استعمال کا ناجائز استعمال کر کے ٹرانسفر پوسٹنگ کی جاتی ہے, یا اسی طرح سے اگر اپنے ایسٹس بیون مین سے کیسز ہوں, ان تمام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی وسائل اور گٹھ جوڑ کے ساتھ یہ تمام معاملات جو ہے اس وقت آگے بڑھتے ہیں. تو نیب کی طرف سے جو مختلف بیوروز کام کرتے ہیں اور جو ریکوریز کرتے ہیں, یعنی جب بھی کرپشن ہوتی ہے, رقم لوٹی جاتی ہے, اس لوٹی ہوئی رقم کی واپسی جب ہوتی ہے قومی خزانے کو, تو وہ بھی جو مختلف بیوروز کی طرف سے ہوئی ہیں, بالخصوص کراچی اور سکھر بیورو آج کے پروگرام میں ہم ہائی لائٹ کریں گے. لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں, کچھ دن قبل چیئرمین نیب نے ذکر کیا تھا گندم کا. انہوں نے کہا تھا کہ صوبہ سندھ کی گندم جو ہے, صوبے کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ گندم چوری ہوئی, پھر گندم چوہے کھا گئے, ہمیں بتایا گیا. بڑا امپورٹنٹ اور دلچسپ بات ہے وہ جو انہوں نے چیئرمین نیب نے جسٹس جاوید اقبال نے کی تھی. آپ کو دوبارہ سنواتے ہیں کیا کہا تھا. لیٹس ہیئر دس. اب میں آپ کو صرف ایک صوبے کی مثال دے رہا ہوں, میں صوبے کا بھی نام نہیں لے رہا, جہاں صرف گندم کی خرد برد 10 اور 15 ارب کے درمیان تھی. جب پوچھا گیا کہ یہ 10 اور 15 ارب روپے کی گندم کہاں گئی, تو انہوں نے کہا جی چوہے بھی تو کھا جاتے ہیں. تو جب وہ چند موٹے چوہوں کو پکڑا گیا تو 10 سے 15 ارب کی رقم جو ہے 3 مہینے کے اندر واپس آ گئی. تو یہ جو موٹے چوہے پکڑے گئے جن کے ذریعے ساری رقم اس وقت ریکور ہوئی, آج اس کی کچھ سنسنی خیز تفصیلات آپ پروگرام میں جان سکیں گے. ہم وہ بتائیں گے کیونکہ نیب سکھر کی یہ کارروائی تھی اور جو ٹائپ آف ایمبیزلمنٹ ہوئی, یعنی جس طریقے سے یہ خرد برد کی گئی وہ کس طرح کی تھی. وہ تقریباً 3 طریقوں سے اس پر یہ معاملات کیا گیا. ایک تو وہ گندم تھی جو کہ ایشو ہوئی تھی 180 ڈیز یعنی 180 دن کے کریڈٹ, اور فلور ملز کو اس وقت یہ پوسٹ ڈیٹڈ چیکس کے اگینسٹ جو ہے اس وقت ایشو کی گئی تھی. یہ تقریباً 6 لاکھ ملین ٹن گندم بنتی ہے, اور اس میں جو ٹوٹل لاس تھا ایک سیکر کو, یعنی قومی خزانے کو جو نقصان تھا, وہ تقریباً 19 ارب روپے کا تھا. اور اس 19 ارب میں سے نیب سکھر نے تقریباً 18 ارب روپے ریکور کیے جو کہ ڈائریکٹلی فوڈ ڈپارٹمنٹ کو پلی بارگن کے تھرو اس پر نیب نے دیے, نیب سکھر نے. اسی طرح سے دوسری طریقہ جو اس کا ایمبیزلمنٹ کا تھا وہ تمام اسٹاک جو کہ گورنمنٹ کے گوڈاؤنز میں تھا
PRCs میں تھا اس کو چوری کیا گیا اور یہ ہوا سکھر لاڑکانہ شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں, جس کی تقریباً ٹوٹل جو اس وقت جو کوانٹٹی تھی وہ 1,64,797 ملین ٹنز تھی, یعنی تقریباً 1,65,000 ملین ٹن. اور ٹوٹل جو نقصان تھا قومی خزانے کو وہ 5.35 ارب روپے, 5.5 ارب روپے, بڑا اماؤنٹ ہے 5.5 ارب روپے, جس میں سے تقریباً 2.112 ارب روپے, 2 ارب سے زائد کی اماؤنٹ نیب سکھر نے پلی بارگین کے بعد قومی خزانے میں واپس کروائی. اسی طرح سے ایک اور جو طریقہ تھا وہ ٹرانسپورٹیشن میں جو گوٹکی سے نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ کے درمیان جو ٹرانسپورٹیشن تھی, اس دوران جو گندم اس پر چوری کی گئی اس کی مالیت تقریباً جو اس کی ٹوٹل کوانٹٹی تھی وہ تقریباً 80,000 ملین ٹن تھی, اور جو مالیت تھی وہ تقریباً 80 کروڑ روپے اور 1 ارب سے کچھ کم تھی. جو ٹوٹل اماؤنٹ نیب نے اس وقت اب تک ریکور کر لی اس پورے معاملے میں وہ 20 ارب سے زائد بنتی ہے, اور تقریباً نقصان جو قومی خزانے کو پہنچایا گیا تھا وہ 25 ارب روپے کا تھا. اس گندم کی جو ٹوٹل کوانٹٹی تھی وہ 8,43,990 ملین ٹن تھی جو خرد برد کی گئی تھی, اور جس طرح 3 طریقوں سے کی گئی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا سمجھایا کس طرح سے 3 طریقوں سے گندم کو جو چوری کیا گیا اور بتایا گیا کہ چوہے کھا گئے, اور جب ان موٹے چوہوں کو پکڑا چیئرمین نیب نے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا اس وقت تمام تفصیلات سامنے رکھ دی کہ کس طرح سے ہوا اور رقم بھی واپس آ گئی. نیب نے مختلف کیسز میں پلی بارگین بھی کی نیب سکھر نے, اور نیب سکھر کی جو ریسنٹ جو منتھ گزرا ہے اس وقت اس میں جو نیب نے تقریباً جو رقم حوالے کی ہے اس کی کچھ تفصیلات ہمارے پاس آئیں. اس میں مختلف کیسز میں پلی بارگین کے ذریعے جو وصولیاں تھیں وہ 1,96,39,298 روپے کا چیک ہے جو حکومت سندھ کو انہوں نے واپس کیا, اور یہ رقم ایجوکیشن ورکس, لوکل گورنمنٹ, خزانہ اور محکمہ فوڈ کے مختلف کیسوں میں پلی بارگین کے ذریعے وصول کی گئی تھی. اگر 2020 کی کارکردگی کا جائزہ لیتے چلیں تو اس کارکردگی میں ہم نے دیکھا کہ 3,047 کمپلینز جو ہے نیب سکھر کے پاس آئیں, جس میں سے تقریباً 130 آتھرائزڈ اور پروسیس کی گئیں, انکوائریز 96 جو ہے آتھرائز کی گئیں, انویسٹیگیشنز 45 آتھرائز کی گئیں, تقریباً 30 ریفرنس فائل ہوئے, 71 انڈر اس وقت پروسیس ہے, 71 کنوکشن ریشو جن کا تقریباً 60% رہا. کنوکشن ریشو سے مراد یہ وہ ریشو ہے کہ کتنے افراد کو جو ریفرنس فائل ہوئی, کتنے مجرموں کو سزا ہوئی, کتنے اکیوزڈ کو سزا ہوئی. تو 60% جو بھی ملزم تھے ان کو ان کیسز میں سزا ہوئی. گرفتاریاں تقریباً 62 افراد کی نیب سکھر نے سال 2020 میں کی, اور اگر ریکوریز کی بات کریں تو نیب سکھر نے تقریباً 800 ملین روپیز کی 80 کروڑ کی ڈائریکٹ ریکوریز کری اور تقریباً 16.5 ارب روپے کی انڈائریکٹ ریکوریز کری. یہ پورا پرفارمنس چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اور کچھ امپورٹنٹ کیسز کی تفصیلات بھی ہم نے حاصل کی ہیں. اسی طرح سے نیب کراچی کی طرف آئیں تو ایک اور بیورو, جس طرح میں نے کہا کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نیب نے جو ریسنٹ ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ تھی اس میں کیا انکوائریز اپروو کریں, اور بالخصوص یہ بتایا کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہوتی ہے, جو لوٹی ہوئی رقم جو ناجائز اختیارات کے ناجائز استعمال سے یا غیر قانونی طریقے سے یا کرپشن آپ ان شارٹ کہہ سکتے ہیں اس کے ذریعے بنائی جاتی ہے, تو اس کو ریکور کر کے نیب کیا کرتا ہے اس رقم کا, یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور نیب کراچی جو بیورو ہے اس کی کارکردگی پہ بھی آپ کو روشنی ڈالتے ہیں. جولائی ٹو سپٹمبر 2020 یعنی جو یہ کوارٹر ہے اس کے درمیان جو کارکردگی رہی, تقریباً 2,290 کمپلینس جو ہیں اس وقت بیک لاگ اور جو جس میں سے ڈسپوز ہوئیں, جو ٹوٹل ریسیو ہوئیں تقریباً 1810 ڈسپوز آف ہوئیں, انکوائریاں 17 آتھرائز ہوئیں, تقریباً 64 انکوائریاں کمپلیٹ ہوئیں, انڈر پروسیس تقریباً 300 کے قریب ہیں. ریفرنسز جو پینڈنگ ہے اس وقت ٹرائل کورٹس میں وہ 1 جولائی 2020 تک 267 اور فائل ڈیورنگ دا کوارٹر, اس کوارٹر میں تقریباً 10 ہوئے فائل, جس میں کراچی میں 7, حیدرآباد میں 3, اور جو ریفرنس ڈیسائیڈ ہوئے وہ تقریباً 7, اور ابھی بھی انڈر ٹرائل تقریباً جو اس کوارٹر میں تھے وہ 270 تھے. اسی طرح سے جو ٹوٹل ریکوریز ہوئیں جو پلی بارگین سے ہوئیں وہ تقریباً 77 ملین روپیز کی بنتی ہیں, اور جو انڈائریکٹ ریکوریز ہوئیں وہ تقریباً 5 ارب روپے کی بنتی ہیں. تو ٹوٹل ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 5 ارب روپے جو ہے وہ نیب کراچی کی طرف سے ان 3 ماہ کے عرصے کے دوران 5 ارب روپے کی ریکوریز ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوئیں, اور تقریباً 24 اکیوز جو ہے وہ اریسٹ کیے گئے. تفصیلاً آپ کے سامنے نیب کی کارکردگی رکھ رہے ہیں. آج ہم یہ سوال اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اکثر سوال اٹھتا ہے, اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیب نے کتنے پیسے ریکور کیے. بالخصوص جو سب پوچھتے ہیں کہ آخرکار چوری پکڑی تو پیسے کہاں گئے یا پیسے کیوں نہیں ریکور ہو رہے ان چوروں سے, تو آپ کو پتہ ہے کہ 3 ماہ میں نیب کراچی نے تقریباً 5 ارب روپے کی ریکوریز کی, اور سال 2020 میں صرف گندم کے معاملے میں
جو نیب سکھر کی ریکوریز ہیں وہ 20 ارب سے زیادہ روپے کی بنتی ہیں, اور تقریباً انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ملا کے تقریباً جو ہے 20 سے 24 ارب روپے تک کی ریکوریز جو ہے نیب سکھر کی طرف سے کی گئی ہیں. یہ ساری تفصیلات آج آپ پروگرام میں جان رہے ہیں. نیب کے حالیہ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس, نیب سکھر, نیب کراچی کی کارکردگی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی ہے, اور مزید تفصیلات بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گی. ان امپورٹنٹ انکوائریز کے حوالے سے کچھ سنسنی خیز حقائق, لیکن سب کچھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے تفصیلاً کچھ اسٹیٹسٹکس رکھ رہے ہیں. نیب کی حالیہ ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ, نیب سکھر اور نیب کراچی کی کارکردگی آج ان فوکس ہے. ہم ڈیٹیل میں آپ کو اس کے کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کر رہے ہیں. آپ کے سامنے رکھا کہ جولائی سے سپٹمبر کے جو 3 ماہ ہیں نیب کراچی کے, اس دوران نیب کی جو ٹوٹل انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ریکوریز ہیں دیٹ از اماؤنٹس ٹو تقریباً 5 بلین روپیز, 5 ارب روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے. اب آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ کیسز کون سے ہیں. کچھ امپورٹنٹ کیسز جو اس دوران ہم نے سنا, جو خبریں آئیں نیب کراچی سے متعلق, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ایک کیس جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ تقریباً 16 ارب روپے کی ریکوری کا ہے. 6000 وکٹمز تھے فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے, جن کو چیکس اس وقت ہینڈ اوور نیب کراچی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. تقریباً اس وقت یہ بڑا امپورٹنٹ اماؤنٹ بنتا ہے 16 ارب روپے کا. ایک اور امپورٹنٹ کیس تھا جس میں تقریباً جو ایک نہیں کئی ایفیکٹیز تھے, پرائیویٹ پارٹیز بھی تھیں, ایف بی آر بھی تھا, پی ایس ایم بھی تھا, سی ایس آفس کے لوگ تھے, جن کو نیب نے واپس کیے چیک تقریباً 20 کروڑ روپے کے, 207 ملین روپے کے, اور یہ جولائی 2020 میں ہوا. اسی طرح سے حیدرآباد کے ایک فراڈی بلڈر کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کیا. نیب کراچی نے 17 ستمبر 2020 کو اس پر یہ ریفرنس دائر ہوا, اور 30 ستمبر 2020 یعنی اس 3 مہینے کے عرصے کے دوران ایک مجرم کو, جو سبزی منڈی کرپشن کیس میں مجرم تھا, اس کو 5 برس قید ہوئی. نیب کراچی کا ایک اور یہ امپورٹنٹ کیس تھا. کچھ امپورٹنٹ جو ریفرنسز کیونکہ انڈر ٹرائل ہیں اس لیے ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن اگر صرف اس ریفرنس کا ایک کانٹینٹ آپ کے سامنے رکھیں, دیٹ از ریفرنس نمبر 11/2020 اسٹیٹ ورسز عامر مصطفیٰ اینڈ ادرز. نیب کراچی کے اس ریفرنس میں تقریباً 291 اس وقت افیکٹیز تھے جن کے پیسے پھنسے ہوئے تھے, اور یہ بلڈر تھا حسن کیریو, جس نے ایک کمپنی لانچ کی ساحل بلڈر کے نام سے 1984 میں, اور تمام پلاٹس جنرل پبلک کو دینے کا کہا. لیکن جو پروجیکٹ کی زمین تھی 200 ایکڑ تھی, اور وہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ پورا فراڈلنٹ اسکیم تھی. اس میں تقریباً جو زمین کی مالیت اور مارکیٹ ویلیو کیلکولیٹ ہوئی تھی وہ تقریباً 55 کروڑ روپے بن رہی تھی, اور اسی طرح سے ایفیکٹیز سے 21 ملین روپیز الگ لیے گئے. یہ ایک امپورٹنٹ ریفرنس ہے جو نیب کراچی نے فائل کیا. نیب سکھر کی بھی امپورٹنٹ کیسز ہم نے حاصل کر لیے ہیں پروگرام میں آپ کے سامنے جو ڈسکس کریں گے. بریگیڈیئر ٹائر حارث سواز صاحب جو کہ نیب کراچی میں ڈائریکٹر فائنینشیل کرائمز بھی رہ چکے ہیں, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ سعادت مظفر صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں, نیب کی مشاورت کرتے ہیں مختلف کیسز میں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث سواز صاحب, امپورٹنٹ ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ تھی, کل بھی 12 انکوائریز اپروو ہوئیں. اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں نیب کیا کر رہا ہے, آج ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ نیب کیا کر رہا ہے, کتنی ریکوریز کر رہا ہے. اور سکھر کا تو دیکھ کر میں حیران ہوں, 20 ارب سے زیادہ کی گندم جو کھا گئے, چوہے کھا گئے, چیئرمین نیب نے کہا, اور پھر وہ ریکور ہوئی, انہی چوہوں کو پکڑا تو پتہ چلا 20 ارب سے زائد کی جو پلی بارگین ہو گئی. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کیسز کو؟ دیکھیں, یہ ایک نیب کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے, اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ سکھر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے, اتنی تعداد میں آپ کی گندم ملک کی, آپ کے صوبے کی گندم, ایکچولی آپ شو یہ کریں کہ آپ کے وہ چوہوں نے کھا لیے بیٹی, بٹ آئی تھنک وی آل انڈرسٹینڈ کہ موسٹلی اٹ ہیز مسڈ اپروپریٹ. یہ ظاہر ہے کہ بیچ دی گئی ہوگی, اور پھر اس کی جگہ شو کر دی کہ چوہے کھا گئے. چوہے کتنے کھا جائیں گے گندم, دیر از اے لمٹ. اینڈ دین یہ بھی نیگلیجنس ہے کہ آپ کیسے کھا گئے, آپ نے اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا, آپ نے کیا وہاں پر جو کنسرن ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ لوگوں سے پوچھا کہ اس کی اسپرے کیسے کرنا ہے, اس کو فول پروف کیسے کرنا ہے, اس کے اندر کوئی بھی وہاں پر چوہے وغیرہ ایسی کوئی انسیکٹس نہ جا سکیں, آپ نے وہ پروٹیکشن کیسے کی, کتنے عرصے کے لیے کرنی ہے, کیا آپ نے اس کو کھلا کیوں نہیں رکھا تاکہ اس کو ہوا بھی لگے, ادروائز اس کے اندر فنگس لگ جاتا ہے, وہ آپ نے کچھ نہیں کیا. تو یہ تمام ایڈمنسٹریشن بھی رسپانسبل ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی, اس کے ساتھ جو وہاں پر اس کو لک آفٹر کر رہے تھے, اسٹور کے انچارج تھے, دے آر آل رسپانسبل, دیٹ مین فوڈ انسپیکٹر, دین دی منی از آلسو ریکورڈ. تو یہ ایک بہت ہی سوالیہ نشان ہے جو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیسے آئندہ کے لیے ایٹ لیسٹ اس سال گندم کی نہ پرابلم ہو جو پچھلے سال ہوئی ہے, اور یہ ایک اسموتھ فنکشننگ ہو جی, کیونکہ آٹا روٹی ایک عام غریب آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ہے.
اس کی اور کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ نتھنگ سر یہ جو حالیہ جو ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ تھی اس میں زیادہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے بھی کیسز تھے حارث صاحب، اور اسپیسیفکلی آپ کی جو کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ اور جو سابق ناظم ہیں، سابق گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ کا نام بھی شامل ہے اس میں. اب ان صوبوں کا اتنا تذکرہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتا مجموعی طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ نیب سے سیاستدانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، چند پنجاب میں یا صوبہ سندھ میں، دیگر صوبوں کا ذکر اتنا نہیں ہوتا ہے. لیکن اس ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا اجلاس اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سب میں پہلا نام ہی جی بی جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں سابق، ان کا نام آتا ہے، حفیظ الرحمان صاحب کا. حارث صاحب دیکھیں شفان، بات یہ ہے کہ یہ اب نیب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر ایک مہینے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد ایک اپنی پریس ریلیز دیں، اس میں بتائیں کہ ٹوٹل اوورال کتنے کیسز تھے، کتنے کیسز فائنلائز ہوئے، کتنے کیسز کی پلی بارگین ہوئی، کتنے پیسہ ریکور ہوا، اور وہ کن زیادہ لوگوں سے ہوا. واٹ اباؤٹ دا پالیٹیشن؟ دیکھیں ایک اور نیب کی جو سب سے بڑی میں فیل کہ ان کی ذرا کمزوری رہ گئی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں دے آر گاٹ آل اوور دا ورلڈ، ایوری بڈی نوز اٹ. چاہے نواز شریف کا کیس لے لیں، شہباز شریف کا لے لیں، مریم نواز کا لیں، اس کے بعد آپ ان کو لے خواجہ بردرز، رفیق وغیرہ کے بردرز کا نام لے لیں، جتنے بھی کیسز ہیں پیپل وانٹ ٹو نو کہ آپ نے اس میں کیا ریکوری کی ہے، اس کی پروگریس کیا ہے. اسی اگر آج آپ نے ان سے کوئی 10 50 60 ارب روپیہ ریکور کیا ہوتا تو آپ کی کریڈیبلٹی اور بڑھ گئی ہوتی. آپ سب کو پتا ہوتا اور ان کے منہ بھی بند کر گئے ہوتے، ان کو کسی کو ریفرنس فائل ہو گیا ہوتا. اس کے لیے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہیں وہ آپ ہائر کریں، ان کو آپ میچنگ ڈیفینس لائر کے برابر کھڑا کریں، اور اس کے بعد ان کی آپ انکوائری 3 مہینے میں ٹائم لیگ رکھیں کہ جی ہم نے یہ 3 مہینے میں کیس ختم کرنا ہے، دن رات کیس چلائیے، کورٹ سے آپ سپریم کورٹ سے آرڈر لیجیے اس کے اوپر. ان کو کہیں گے کہ وہ اپنا بیسک مانیٹر جج ہائی کورٹ کا بٹھا دیتے یا سپریم کورٹ کا بٹھا دیتے، وہ اس کو مانیٹر کرے اور ڈیلی بیسس ہر ہفتے 2 ہفتے بعد رپورٹ، جیسے پناما کیسز میں ہوا تھا. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آج لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ نواز شریف فیملی فیملی سب سے اتنا پیسہ ریکور ہوا، دے آر پروون جو ہے انہوں نے پیسہ لوٹا ہوا ہے اور اب ثابت ہو گیا، اور انہوں نے اب پلی بات میں کچھ نکال لی یا ریفرنس فائل ہو گیا، پھر ریفرنس کو بھی اسپیڈ پہ چلاتے 6 مہینے کے لیے، اب تک وہ بھی فائنل ہو گئے ہوتے. تو یہ اس سے ان کی جو کریڈیبلٹی اور بڑھ گئی ہے. تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہو کے تھوڑا سا اور زیادہ جسے کہتے ہیں انفارمیشن تھوڑی شیئرنگ کریں تو چیزیں اور واضح ہو کر آئیں کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، پروپیگنڈا کیا ہے. جس طرح ہم کر رہے ہیں ایسا پروگرام، اور شاید کوئی بھی نہیں کر رہا پاکستان میں، کہ بتا رہا ہے کہ نیب نے 3 مہینے میں 5 ارب کراچی میں ریکور کری ہے، 1 سال میں 20 ارب سے زیادہ سکھر میں ریکور کر دیے. تو یہ باتیں آتی کہاں ہیں اس بتا رہے ہیں؟ یہ ہوتا رہتا ہے کہ نیب کر کے آ رہی ہے، نیب کیوں نہیں کر رہی، پیسے کہاں ریکور ہو رہے ہیں. دیکھیں یہی میں بات کروں، آج آپ نے جو ایک بڑا یہ کام کر دیا نہ، یہ کام ان کو خود آپ کہنا چاہیے، چینلز کو کہنا چاہیے، یا ان کے اپنے جو وہاں پر جو ان کے ہیں اسپوکس پرسنز ہیں جو میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں، دے شوڈ کم آن دی ایئر ڈفرینٹ چینل پر آ کے نیب کی پازیٹیو کارکردگی بتائیں. سپریم کورٹ نیگیٹو رپورٹ دیتا ہے، ہائی کورٹ نیگیٹو بات کرتا ہے، اس کے بعد عام پبلک میں اوپینین ہے کہ نیب کچھ نہیں کر رہی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے. اس کو جبکہ نیب بہت اچھا کام کر رہی ہے، نیب از ڈوئنگ، نیب کی وجہ سے لوگ ڈر تو رہے ہیں. ایک نیب کی اگر ادارہ ہے جو کہ ایک واحد ایک آپ کا جو ان کو سب کو پکڑ رہا ہے اور اسے لوگ ڈر بھی رہے ہیں، تو کم از کم ادارہ تو کام کر رہا ہے. لیکن ان کو اپنی کریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے جیسے پی ٹی آئی بھی اپنی پروجیکشن نہیں کرتی، نیب بھی اپنی پروجیکشن نہیں کر رہے، جب پھر کو کرنا چاہیے. ہر مہینے کے بعد بتائیں پروونس وائز 4 صوبوں میں ہم نے کیا ریکور کیا کیسز ہیں، پولیٹیکل، نان پولیٹیکل، پولیٹیکل کیسز میں ووٹ اسٹیٹ، تاکہ عوام کو پتہ ہو اور گورنمنٹ کو بھی پتہ ہو. اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں، میں مصطفیٰ صاحب کی طرف بھی آؤں گا، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جو نیب کراچی کی ریکوریز ہیں یا سکر کی بھی، تو انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ریکوریز میں یہ فرق لوگوں کو سمجھا دیں، کہ ہم جو بتا رہے ہیں کہ 20 ارب سے زیادہ کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملا کے ریکوریز ہوئی ہیں سکر کی 1 سال میں، اور کراچی نے 3 مہینے میں 5 ارب کی ہے. تو پلیز اگر آپ سمجھا بھی سکیں ناظرین کو. حارث صاحب دیکھیں اس میں ڈائریکٹ ریکوری وہ ہوتی ہے جو کیش ریکوری ہوتی ہے، جس میں پیسہ آپ ریکور کر کے آپ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جمع کرا دیتے ہیں، حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیتے ہیں. انڈائریکٹ وہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ زمین، جیسے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، زمینوں یہ جس طرح آپ کی جتنی خاتون سوسائٹیز غلط بنی ہوئی ہیں ان کے پیسے زمین واپس گورنمنٹ کو لے کے دیتے ہیں. اور اس طرح کے جتنے یہ جو گندم کے کیسز آ گئے، یہ آپ نے کہا جی اتنا پلے پر پیسہ مل گیا، جو آپ کے پیسہ ڈائریکٹ آتا ہے گورنمنٹ کے خزانے میں وہ ڈائریکٹ ریکوریز ہیں،
انڈائریکٹ مینس کہ جو پیسہ زمین لوٹی گئی، پراپرٹی لوٹی گئی حکومت پاکستان کی یا پروونس آف سندھ کی، وہ اس کی کیلکولیٹ کیا گیا کہ یہ اتنا پیسہ ہے، اور وہ اور واپس حکومت کو زمین مل گئی تو دیٹ از کاؤنٹ، لیکن اس کی آپ ویلیو کر کے اس کو بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں. I think that is how the difference between that and that. اور سازا مظفر صاحب، کیونکہ آپ پروزیکیوشن کے ساتھ کافی نیب کے کیسے مدد کرتے رہے ہیں، ہم نے کچھ امپورٹنٹ ڈیفرنسز کا بھی تذکرہ کیا جو کراچی میں ہوئے اور اس کے علاوہ سکھر میں جو ریکوریز ہوئی ہیں. سر یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، اس پر چھپی ہوئی ہیں، خفیہ رکھی گئی ہیں، اور حالانکہ اتنی اس وقت جیسے کہتے ہیں کہ آیا ہیں کہ کتنا اربوں روپے کی ریکوری ہو رہی ہے، قومی خزانے کو پیسہ واپس ہو رہا ہے. آج ہم بتا رہے ہیں سکھر میں 1 سال میں، کراچی میں 3 ماہ میں اتنی ریکوریز ہوئی ہیں، تو یہ بڑا اچھی کارکردگی ہے. تو مظفر صاحب اگر دیکھا جائے تو بلینز آف روپیز. ہاں جی بالکل. یہ دیکھیں یہاں سے سب سے زیادہ آپ یہ جو اس چیز کو اخذ کر سکتے ہیں کہ نیب کی پرفارمنس اس طرح ہے کہ پبلک کا اس ٹائم جو سب سے زیادہ اعتبار ہے اس ایجنسی کے اوپر ہے کہ اس ٹائم لاسٹ ایئر جو میں فگرز پڑھ رہا تھا کہ 30,000 کمپلینٹس آئیں. اب آپ اس کو اب دیکھیں، اعتماد کی بات ہے. ہمارے ملک میں اس ٹائم کے وائٹ کالر کرائم کے لیے 2 مزید ایجنسیز ہیں، ایک FIA ہے، ایک اینٹی کرپشن ہے. آپ دونوں ایجنسیز کو آپ دیکھ لیں آج تک جو ان کی ریکوری ہے، تو نیب کی جو ریکوری ہے، جو آپ نے بھی اسٹیٹسٹکس مجھے پروگرام کے شروع میں بتائے، وہ اکراس دا بورڈ ہے کہ صرف یہ جو موجودہ اس ٹائم جو قیادت ہے نیب کی، اس دوران 450 ارب روپیہ ریکور کیا گیا. اور جب سے یہ نیب بنی ہے تو 714 ارب روپیہ ریکوری ہو چکی ہے. لیکن یہ میں صرف اس 3 سال کی بات کر رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ نیب کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانا. اب جو اس ٹائم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ٹرائلز، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم عدالتوں میں ہم بھی روز جاتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کارروائیاں ہوتی ہیں اسپیشل کورٹس جو FIA کی ہیں، کیا اینٹی کرپشن کی ہوتی ہیں. اور جب ہم نیب کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ جب ایویڈنس ہو رہی ہوتی ہے، ایز اے ڈیفینس لائر بھی میں آج کل بہت جاتا ہوں کورٹس میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ججز کی بھی کوشش کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی گواہ ہے تو اس کی گواہی ریکارڈ کی جائے. بریک کی طرف بڑھنا صاحب، میں اس بات کو جوڑتا ہوں، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. لیٹس آفٹر دس بریک ناظرین واپس جو امپورٹنٹ کیس، کچھ امپورٹنٹ کیس بریز جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں نیب کراچی کی طرف سے، میں ان کی طرف بھی آؤں گا. نیب سکھر کے بھی کچھ امپورٹنٹ کیسز ہیں، کیونکہ یہ سارے جو پیسے ریکور ہو رہے ہیں یہ قومی خزانے کو واپس ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے واپس ہو رہے ہیں. تو یہ اربوں روپے کی ریکوریز کی کچھ مزید تفصیلات ہیں جو سنسنی خیز حقائق ہیں. اس بریک کے بعد بے نقاب ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں اہم ترین حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نیب کی کارکردگی کے حوالے سے 2 ریجنل بیوروز کی بات ہو رہی ہے. کل کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں اپروو ہونے والی 12 انکوائری کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ کچھ امپورٹنٹ انویسٹیگیشن جو اپنی پرفارمنس رپورٹ میں ہائی لائٹ کی ہے. نیب کراچی سے شروع کرتے ہیں. تو ایک جو امپورٹنٹ انویسٹیگیشن انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے جو بتائی گئی ہے اس وقت، جو جس کا کیس بریف، یعنی کچھ مختصر تفصیلات جس کی آپ کے سامنے رکھتا چلوں. انویسٹیگیشن ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز کے اوپر، اور یہ شہر کراچی میں بڑا بے دردی سے ہوا. یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کا، جہاں پر اسکیم 33 کے اندر 1986 کی ایک ریونیو انٹری فیبریکیٹڈ اور فیک نیب کراچی کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز کے اوپر چل رہی ہے. گلزار ہجری سے کہتے ہیں اسکیم 33 کو. اور اسی طرح سے ایک ریفرنس زمینوں کے حوالے سے بلڈر کے خلاف جو میں نے آپ کو بتایا، اور ایک اور ریفرنس جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر لینڈ صدر 2 KMC جو امپورٹنٹ کیسز ہیں نیب کراچی کے، ان کی تفصیلات کچھ اس طرح سے. زیادہ تر زمینوں کے معاملات ہیں. سعادہ مظفر صاحب، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر طرح کا اسکیم ہے، لیکن میجورٹی جو زمینوں کے حوالے سے جو بندر بانٹ ہوئی ہے، ایک عام آدمی کا پیسہ جو پھنسا ہے ایسی اسکیمز میں، اس حوالے سے کتنا بڑا ریلیف ہے یہ جو کارکردگی نیب کی رہی ہے. ہم نے فضائیہ کا ذکر کیا، 16 ارب روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. 6000 افیکٹیز. ایک اور جو ریفرنس اس کا ذکر کیا، 291 تقریباً جو اس وقت افیکٹیز ہیں. ہزاروں کی تعداد میں عام لوگ جن کا جمع پونجی ڈوب جاتی ہے سوسائٹیز میں، پھر نیب ریکور کرتا ہے. کتنا بڑا اس وقت یہ کام ہے مظفر صاحب؟ دیکھیں سفین، ایک چیز دیکھیں، یہ جو افیکٹیز ہوتے ہیں نا انہی سوسائٹیز کے، ذرا کبھی ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں نیب کی کارکردگی. ان کے تو بچے، ان کے گھر والے سب دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ پیسہ جو یہ بے ایمان لوگ ان سے جھانسے دے کے اور سوسائٹیاں، غلط سوسائٹیاں بنا کے، ان اپروو سوسائٹیز، ان سے پیسے لے لیتے ہیں. ایک غریب آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوتا گھر بنائیے، وہ پیسہ لوٹتے ہیں. اور جب یہ پیسہ ریکور ہوتا ہے تو ان کے بچے بھی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں نیب کو. یہ تو میں خود بھی دیکھا ہے.
اور جو فیکٹریز کے حالات ہوتے ہیں رو پڑتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ مل ہی نہیں سکتا. اگر وہ دیوانی مقدمے کریں گے تو اس کا فیصلہ ان کی زندگی شاید بچوں تک بھی نہ ہو سکے. تو یہ ایک اچھا نیب نے جتنی ریکوری ہاؤسنگ سکیمز میں کی ہے, جو آپ نے فضائیہ کا 16 ارب روپیہ بتایا, مجھے یہ بتائیے کہ اگر بل فرض یہ اماؤنٹ آف پی بی یعنی پلی بارگین 77 ملین 3 مہینے میں, اور اماؤنٹ آف انڈائریکٹ ریکوریز 4901 ملین, یہ ساری انڈائریکٹ ریکوریز زمینوں کے حوالے سے ہی ہیں مظفر صاحب. جی دیکھیں نا, یہی تو کہوں نا کہ جناب یہ جو ریکوریز اگر یہ نہ ہو پری بارگین, یہ زمینوں کے فراڈز میں نہ ہو, تو عام آدمی کہاں کھڑا ہو جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کی زمین بھی قبضے میں چلی جاتی ہے. دیکھیں ایک نیب نے ایک اور بھی بڑا اچھا قدم اٹھایا کہ جو زمینیں لوگ غیر قانونی طریقے سے فورج ڈاکومنٹس بنا کے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, وہ زمینیں بھی نیب نے ریکور کی ہیں, اور وہ زمینیں بھی جو حکومت کو دی گئی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا قدم ہے کہ آپ کی زمین ہے, فرض کریں یہ جس طرح بڑا ایک مشہور کیس ہے او جی ڈی سی ایل والوں کا, ان کی زمینوں کو واپس کیا گیا. اس کے علاوہ کتنے اور ڈپارٹمنٹ ہیں, ایل ڈی اے کو آپ لے لیجئے مثال, ایل ڈی اے کی کتنی زمینوں کو اسی طریقے سے انہوں نے قبضہ کر کے جعلی کاغذات بنائے, اور جعلی کاغذات بنا کے وہ ان پہ قابض ہوئے, اور اس کے بعد ایل ڈی اے کو اس کے پلاٹس دیے گئے, اور وہ ایک پلاٹ 2.5-3 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے. یہ نیب پنجاب کی کاروائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ریکوری کرا کے دی. تو یہ اگر نیب محکمہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے چونکہ بڑی سکویزڈ ہے, ان کی پاورز اینٹی کرپشن پروونشل لیول کے اوپر ہے, اور ان کی ریکوریز بھی اگر آپ دیکھی جائیں تو ان کی ریکوریز جو ہیں وہ بالکل نیب کے ساتھ اس کا نہیں کمپیریزن کیا جا سکتا. نیب نے جو 750 ارب روپے جو ریکور کی آج تک, دس از انپریسیڈنٹڈ ان پاکستان. اس لیے ایسی آرگنائزیشن کو اس پکچر کو بھی دیکھنا چاہیے, اس تصویر کو بھی دیکھیں, اس رخ کو دیکھیں کہ کتنا مظلوم لوگوں کی ریکوری کی گئی ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ اس میں اگر کوئی بندہ اگریوڈ ہے اور وہ اس کے وہاں سے اس کو پیسے مل جاتے ہیں, آپ اس کی دیکھیں داد رسی کتنی کی جا رہی ہے. اگر کوئی بندہ سبجیکٹ آف انکوائری ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا, وہ تو کہے گا کہ میرے پاس غلط ہے. اور اگر کوئی کرپٹ آدمی ہے جس کو کوئی پکڑنے والا آ گیا ہے, وہ کہاں خوش ہوگا؟ کون آدمی خوش ہوگا کہ مجھے میری کرپشن کو پکڑنے کے لیے کوئی بندہ اس میں کرے گا, اس میں کرٹیسزم کرے گا. حارث صاحب آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہوں گا, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں نیب سکھر کی بھی کارکردگی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں, کراچی کی بھی دیکھیں, تو کمپلینز ہیں, کمپلین ویریفیکیشن ہے, انکوائریز ہیں, انویسٹیگیشن ریفرنسز. سر یہ جو پورا عمل ہوتا ہے ایک کیس کو انکوائری سے انویسٹیگیشن بننے کا, تو یہ عمل جو ہوتا ہے اس میں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے؟ یہ حارث صاحب کیونکہ جو ہم نے سنا ہے 3 ماہ کا پروسیس میں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے, وائی ناٹ دس, یہ 3 مہینے میں ہوتی کیوں نہیں؟ اگر آپ دیکھیں ان کے بھی تو ہم نے دیکھا بہت ٹائم لگ جاتا ہے, سالوں لگ جاتے ہیں انکوائری سے انویسٹیگیشن سے ریفرنس میں, اور اس کو کس طرح سپیڈ اپ کرنا چاہیے حارث صاحب؟ دیکھیں صفان, اس کے لیے میرا تو یہ خیال ہے کہ نیب کو جب ایک کیس انیشیٹ کرتے ہیں, انکوائری سٹارٹ کرتے ہیں, تو تمام میٹیریل پہلے سے اویلیبل کرنا چاہیے. کرنے کے بعد آپ کے پروسیکیوٹر اور آپ کے انویسٹیگیٹرز اچھے ایکسپیرینس ہونے چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیب, دیکھیں اس وقت خدا کا شکر ہے نیب سے سب ڈرتے تو ہیں, کوئی ایک عدالت ہے جس کا ڈر ہے, ورنہ چاہے آپ ایف آئی اے لے لیں, آپ سی آئی اے لے لیں, آپ جو مرضی ڈپارٹمنٹ, دے آر آل کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے پولیٹیشین کو پکڑ کے کیسز کرنا وداؤٹ کمنگ انڈر پریشر, آپ نے ان کو اریسٹ بھی کیا, ان کی فائٹ بھی کیا, ان کے پیسے بھی لیے, پلی بارگین بھی کی, ریکوری بھی کی, گورنمنٹ آفیشل کو پکڑا, یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. آپ جس ادارے کو بھی بناتے ہیں پہلے صفان کی یاد رکھیں کہ اس کو آپ پہلے جو بھی کمزوریاں ہیں اس کو اور بہتر کریں, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں ہم اس کے ونگ سلپ کر دیں گے, اس کو ختم کر دیں گے, اس کو اور بہتر کریں. ایک ادارہ ہے جب اس کی سب برائیاں کریں نا سارے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں, اس کا مطلب یہ کام کر رہے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں انکوائری کی. انکوائری کو ہوتی ہے بیسکلی کام ٹائم زیادہ کنزیومنگ انکوائری میں ہوتا ہے. جب آپ انکوائری فائنل کر دیتے ہیں یو فیل کہ دیر از سفیشینٹ ایکشنیبل پروسیکیوشن ایویڈنس اویلیبل, پھر اس کے بعد آپ اس کیس کو ریکمینڈ کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. اور انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ اگر گیٹ 20 سے باؤ تو آپ اسلام آباد بھیجتے ہیں, وہاں سے آ جاتا ہے, اور پھر انویسٹیگیشن میں ٹائم زیادہ نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ سارا آپ نے کیس کا اسپیڈ ورک جو ہوتا ہے وہ اپنے انکوائری میں کر لیا ہوتا ہے. دا اونلی تھنگ از کہ کیسز نیب کو یہ چاہیے, ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ کیسز مت لیں, خدا کے لیے. نیب اپنے آپ کو اوور لوڈ خام بس اننیسیسری کر لیتے ہیں. آپ کو پٹواریوں کے یہ
इंस्पेक्टर्स के, उसके बाद क्लर्कों के केस, माइनर प्राइवेट केसेस, व्हाई टू बी इन्वॉल्व? ये वर्कलोड कम करें मतलब भाई साहब तो और अच्छी कारकर्दगी हो सकती है। वर्कलोड कम करें और मेगा केसेस पे फोकस करें खाली। लेकिन सफान, जब आपके पास एक आईओ के पास 30 केसेस हैं, अगर आप फजूल केसेस निकाल दें तो 15 केस रह जाएंगे, तो ही कैन डिवोट मोर टाइम एंड बी स्पीडी ऑफ एक्ट। एग्जैक्टली। मैं हारिस साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो ज्वाइन की तफसीलन गुफ्तगू हुई, क्योंकि नैब कराची पे था तो आप रह भी चुके थे, तो आपने अच्छी इस पर फैक्चुअल, और सादा मुजफ्फर साहब जो प्रोग्राम में साथ रहे। वील वाइंड दिस अप आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो पूरा कंक्लूजन करेंगे आपके सामने। हमारे साथ जुड़े रहिएगा ब्रेक के बाद।